السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے۔ ناول کا نام ہے دستے کوزاگر، مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین، قسط نمبر 19۔ نمل چپ چاپ سنبل کو روتے دیکھتی رہی۔ خرم کے سامنے سنبل کا اتنا کمزور پڑ جانا اسے برا ضرور لگا تھا، مگر اسے سنبل پر غصہ نہیں آیا تھا۔ خود اس کی اپنی حالت سنبل سے مختلف نہیں تھی۔ رومیلا کے ساتھ جو ہو رہا تھا اسے دیکھ کر نمل کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بھلے ہی اس کی آنکھیں بالکل خشک تھیں، مگر وہ خود سنبل جیسے احساسات سے دوچار تھی۔ ایکسکیوز می، مے آئی ہیلپ یو؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ ایک مردانہ آواز پر وہ دونوں ہی چونک اٹھیں۔ بے اختیار انہوں نے آواز کی سمت دیکھا تو اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر سمیر کو کھڑا دیکھ کر سنبل تو جلدی جلدی اپنا چہرہ صاف کرنے لگی، جبکہ نمل سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ نو تھینکس۔ اسے امید تھی اس جملے پر موصوف کوئی رسمی سا جملہ کہہ کر اپنا راستہ ناپیں گے، مگر وہ نمل کو دیکھتے ہوئے اسی کی طرح سنجیدگی سے بولا، میں آپ سے نہیں سنبل سے پوچھ رہا ہوں۔ اس کے منہ سے سنبل کا نام سن کر دونوں کو ہی بڑا عجیب سا لگا تھا۔ حالانکہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے نام سے واقفیت کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، پھر بھی انہیں حیرانی ہوئی تھی۔ مگر اپنی حیرت کو ظاہر نہ کرتے ہوئے سنبل نے جلدی سے کہا تاکہ وہ مزید کوئی سوال کرنے کی بجائے چلتا پھرتا نظر آئے، جی نہیں، آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، شکریہ۔ سنبل کا انداز صاف جان چھڑانے والا تھا، مگر وہ اتنا صاف انداز دیکھ کر بھی اپنی جگہ ڈٹا رہا اور الٹا ایک قدم ان کے نزدیک آتے ہوئے بولا، آپ لوگ خرم کی اتنی بدتمیزیوں کو برداشت کیوں کرتی ہیں؟ نمل اور سنبل اس کی بات پر چونک اٹھی۔ خرم اور نمل کی منگنی کے متعلق تو سبھی جانتے تھے، پھر اس کا اس طرح صاف پوچھنا ظاہر کر رہا تھا کہ بہت ساری حقیقتوں سے دوسرے لوگ بھی واقف ہیں، خاص طور پر سمیر جیسے لوگ جو خرم کی ہر حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ سنبل سمیر پر سے نظریں ہٹا کر نمل کو دیکھنے لگی۔ اسے معلوم تھا ایسے لوگوں کو چلتا کرنا نمل کو بخوبی آتا ہے، لہٰذا اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر نمل اس کی سوچوں کے برعکس پرسوچ انداز میں سمیر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پہلے بھی سمیر نے اسے خرم کی شرط وغیرہ کے بارے میں بتا کر خبردار کیا تھا، اور آج پھر ایک غیر ضروری ذکر کو چھیڑ کر اس نے محض انہیں مخاطب کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ اندازہ ہونے پر نمل عام حالات میں تو مقابل کو ایسا ٹکا سا جواب دیتی کہ دوبارہ ان کی راہ سے گزرنے کی کوشش نہ کرے، مگر اس وقت نمل اپنی فطرت سے ہٹ کر ایک ایسے نقطے پر سوچ رہی تھی جس پر اس نے پہلے کبھی غور نہیں کیا تھا، اور شاید آج بھی نہ کرتی اگر خرم نے اتنے چیلنجنگ انداز میں اسے یہ احساس نہ دلایا ہوتا کہ اس نے ابھی تک خالی خلی جملے بازی کی ہے، کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا خرم کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اصل میں ابھی تک اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، مگر آج سمیر کو سامنے دیکھ کر اچانک اس کے راستے کا تعین ہو گیا تھا۔ اسی لیے جب وہ بولی تو اس کا لہجہ سنبل کی توقع کے برعکس بہت نرم اور دوستانہ تھا۔ خرم جیسے بدتمیز انسان سے الجھ کر ہم خوامخواہ کا تماشا نہیں بنانا چاہتے، اس لیے اس کی باتیں سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ سنبل نے بری طرح چونک کر نمل کو دیکھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ نمل سمیر کو چلتا کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے اتنے سلجھے ہوئے انداز میں اپنے مسئلے سے اطلاع کرے گی۔ دوسری طرف سمیر کو بھی ہلکی سی حیرانی ہوئی تھی نمل کا یہ لب و لہجہ اور گفتگو سن کر، مگر وہ فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے جلدی سے بولا، لیکن آپ کی یہ خاموشی تو اسے اور شیر کر دے گی۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نمل نے پوری طرح حماقتاً گوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ سمیر فوری طور پر کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ وہ کبھی اسے اور کبھی سنبل کو دیکھنے لگا جو اس کی طرف بالکل بھی متوجہ نہیں تھی اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے نمل کو دیکھ رہی تھی، مگر نمل اس کی طرف سے انجان بنی کھڑی رہی، حالانکہ اسے سنبل کی کیفیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ بتائیں نا میں کیا کروں؟ نمل کے دوبارہ پوچھنے پر سمیر چونکتے ہوئے بولا، اگر برا نہ مانے تو ایک ذاتی سا سوال پوچھوں؟ نمل اس کا سوال جانتی تھی۔ اس نے واقعی نمل کی توقع کے عین مطابق وہی سوال پوچھا جو نمل سوچ رہی تھی۔ نمل نے سر ہلا کر جیسے اسے پوچھنے کی اجازت دی۔ وہ بڑے ہمدردانہ انداز میں بولا، آپ نے خرم جیسے تھرڈ کلاس انسان سے منگنی کر کیسے لی؟ اور اگر کسی وجہ سے کرنی ہی پڑی تھی تو اب آپ اسے توڑ کیوں نہیں دیتی؟ سنبل جو بڑی بے یقینی سے نمل کو دیکھ رہی تھی، سمیر کا سوال سن کر اس کے انداز میں خفگی چھلکنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیوں ایک انجان شخص کو اتنا بڑھاوا دے رہی تھی کہ وہ اتنے ذاتی سوال پر اتر آیا۔ دوسری طرف نمل سنبل کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر ٹھنڈی سانس کھینچتے ہوئے بولی، یہ سوال آپ کو مجھ سے نہیں ہمارے معاشرے سے پوچھنا چاہیے، جس نے شریعت میں دی گئی آزادی کو سلب کرتے ہوئے لڑکی کو اپنی شادی کے فیصلے میں رائے دینے کے حق سے محروم کر دیا ہے۔ میرا گھر بھی ان 80% گھرانوں کی طرح ہے جہاں لڑکی سے پوچھ کر اس کا رشتہ طے کرنا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ نمل کے افسردہ سے لہجے پر سمیر کی نظروں میں اس کے لیے ہمدردی کے تاثرات ابھر آئے، جیسے نمل کی بات سن کر اسے نمل پر ترس آنے لگا ہو۔
اس کی یہ ترہم بھری نظر سنبل کو سلگا گئی تھی۔ اس پر اس کا اگلا جملہ تو جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ مگر تم جیسی حسین و جمیل لڑکی کا خرم کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، اور پھر تم خود اتنی بہادر اور پر اعتماد اور بولڈ ہو کہ ایک زبردستی کے فیصلے پر تمہارا سر جھکا دینا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے جو تمہاری بولڈنس کے شیدائی ہیں۔ اس کا اس قدر خوش آمدی انداز پل بھر کے لیے نمل کو بھی کوفت میں مبتلا کر گیا، مگر وہ اس وقت سب کچھ نظر انداز کرنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ اس وقت اس کی نظر میں صرف ایک چیز سمائی تھی، اور وہ تھی خرم کو کسی بھی طرح اذیت پہنچانا، اور اس کے لیے سمیر سے بہتر اور کیا ہو سکتا تھا۔ سمیر جو کہ خرم کا سب سے بڑا حریف تھا، جب نمل اور اس کی منگیتر ہوتے ہوئے سمیر کے ساتھ یونیورسٹی میں نظر آئے گی تو خرم کے سینے پر تو سانپ لوٹیں گے ہی ساتھ اسٹوڈنٹس کی چہمگوئیاں خرم کے زخم پر نمک پاشی میں بڑی مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے نمل نے اپنے لیے اور اپنے کردار کے لیے اٹھنے والے ہر سوال کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اسے صرف خرم کو تکلیف پہنچانی تھی، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھی، خود کو بھی اسکینڈلائز کرنے کے لیے۔ بس کرو سمیر، میری تعریف کر کے تم مجھے اور ڈیگریڈ کر رہے ہو، تمہارے الفاظ مجھے ٹارچر کر رہے ہیں۔ جس طرح سمیر ایک دم آپ سے تم پر اتر آیا تھا، اسی طرح نمل نے بھی طرز تخاطب بدل لیا تھا۔ اس کا بدلا ہوا ہر انداز سنبل کو پہلے سے زیادہ زہر لگ رہا تھا، مگر وہ سمیر کے سامنے کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ خود نمل کو بھی یقین تھا ابھی سنبل کچھ نہیں کہے گی اور بعد میں وہ سنبل کو سنبھال لے گی۔ سنبل کو قائل کرنا کوئی خاص ضروری نہیں تھا، وہ صرف زبان سے غصہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ناراض ہو جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ اس سے خفا نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی لیے نمل اس کے گھورنے یا موڈ آف کرنے کی پرواہ کیے بغیر سمیر سے مخاطب رہی، یہاں تک کہ سمیر نے اسے ساتھ کینٹین چل کر کولڈ ڈرنک پینے کی آفر کر دی۔ مگر اب کی بار سنبل چپ نہ رہ سکی اور تڑک کر بولی، جی بہت بہت شکریہ، ہماری کلاس مس ہو جائے گی، ہم پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں۔ سمیر نے ایک بیزار سی نظر سنبل پر ڈالی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نمل بول پڑی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سمیر سنبل کو کوئی سخت بات کہے اور نمل جواب میں اسے کچھ نہ کہہ سکے تو خوامخواہ سنبل کو حد تک کا احساس ہو۔ ویسے بھی نمل اس کے ساتھ کینٹین جا کر بیٹھنا چاہتی تھی تاکہ خرم سمیت پوری یونیورسٹی کو علم ہو جائے کہ وہ خرم کی منگیتر ہونے کے باوجود اس کے دشمن کے ساتھ بیٹھی کولڈ ڈرنک پی رہی ہے۔ نہیں، سنبل آج کی کلاس لینے کا بالکل موڈ نہیں ہے، چلو چل کر پہلے کچھ کھا پی لے، تھوڑا مائنڈ فریش ہو جائے گا۔ نمل کے فوری طور پر بول دینے کے باوجود سنبل کو نہ صرف بے عزتی کا احساس ہوا تھا بلکہ اس کی برداشت بھی جواب دے گئی تھی۔ نمل تم اپنے حواسوں میں تو ہو نا؟ سنبل کا جلا بھنا انداز دیکھ کر نمل نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں وہ پیریڈ تمہارے لیے بہت اہم ہے، لیکن پلیز میری خاطر آج اسے چھوڑ دو۔ نمل کی التجائیہ انداز میں ایک محسوس کی جانے والی تلقین چھپی تھی، مگر سنبل نے بھی نمل کے لہجے اور نظروں کو ویسے ہی نظر انداز کر دیا جیسے اب تک نمل سنبل کو کر رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر تنک کر بولی، ہرگز نہیں، تم اگر میری خاطر کولڈ ڈرنک کا ارادہ ملتوی کر سکتی ہو تو چلو، ورنہ میں تو جا رہی ہوں۔ سنبل رکھائی سے کہتی واقعی آگے بڑھنے لگی۔ نمل نے اسے روکنا چاہا مگر اسے پتا تھا سنبل سخت ناراض ہو چکی ہے، اس وقت وہ اس کی کسی بات پر بھی نہیں رکے گی، جبکہ نمل اس کے بغیر یوں تنہا جانا نہیں چاہتی تھی۔ خرم کو جلانے کی خواہش اپنی جگہ، مگر وہ فطرتاً اس قسم کی نہیں تھی۔ ایسے میں اچانک اپنے مزاج کے برخلاف یوں کوئی قدم اٹھانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے سنبل کی موجودگی کی سخت ضرورت تھی، اور تبھی قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ سمیر جو سنبل کو جاتا دیکھ کر خوش ہو گیا تھا بے ساختہ بولا، جانے دو اسے، اچھا ہی ہے، ہم دونوں چلتے ہیں۔ سنبل کے آگے بڑھتے قدم ایک دم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر ایک سلگتی نظر سمیر پر اور دوسری خفگی بھری نظر نمل پر ڈالتے ہوئے نروٹھے انداز میں کہا، چلو میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ اس کی بات پر سمیر کا واضح طور پر منہ بن گیا۔ البتہ نمل نے اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو بمشکل چھپایا، کیونکہ اگر سنبل اسے دیکھ لیتی تو خوامخواہ چڑ جاتی۔ یہ اور بات تھی کہ سنبل اس کے باوجود چڑی ہی رہی۔ وہ تینوں 15 منٹ ہی کینٹین میں بیٹھے تھے، مگر ان 15 منٹ میں جس کی نظر ان پر پڑی اس کی نظر کچھ لمحوں کے لیے پلٹنا بھول گئی۔ سمیر اور خرم کی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، اور نہ ہی نمل اور خرم کی منگنی کوئی خفیہ انداز میں ہوئی تھی۔ ایسے میں لوگوں کی حیرت ہرگز بھی حیران کن نہیں تھی۔ سب کی یہ حیرانی سمیر کو خوامخواہ مغرور بنا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کی تنی ہوئی گردن کو دیکھ کر جیسے وہ کوئی قلعہ فتح کیے بیٹھا ہو۔ اور کیوں نہ ہوتا، دشمن کی منگیتر کے ساتھ ایسی جگہ پر بیٹھ کر کوک پینا جہاں سبھی اس لڑکی کی حیثیت اور مقام سے بخوبی واقف ہو کہ وہ کسی کی ہونے والی شریک حیات ہے اور اسی کے حریف کے ساتھ بیٹھی ہے۔ یہ احساس کسی تمغہ امتیاز سے کم تو نہیں تھا، کم از کم سمیر جیسے لوگوں کے لیے۔ سنبل کچھ بیزاری اور کچھ اس خوف کے ساتھ بیٹھی رہی کہ کہیں کوئی خرم کو اطلاع نہ دے دے اور وہ یہاں وارد نہ ہو جائے۔ وہ اس وقت کا سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی جب خرم
نمل کو اپنے دشمن کے ساتھ بیٹھا دیکھے گا۔ جانے اس وقت اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ یہ بات نہیں تھی کہ خرم کو نمل کا منگیتر ہونے کی وجہ سے کوئی عزت دے رہی تھی یا اس کے مرتبے کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے ناراض ہونے کی فکر کر رہی تھی، بلکہ وہ تو ایک نیا بکھیڑا کھڑا ہونے کے خیال سے پریشان تھی۔ چنانچہ وہ جلد از جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اور نمل بھی محض 15 منٹ میں سمیر کو اللہ حافظ کہنے پر سنبل کی وجہ سے ہی مجبور ہوئی تھی، جو اسے بار بار گھورے جا رہی تھی، بلکہ آخر میں تنگ آ کر وہ خود کھڑی ہونے لگی تھی تو نمل کو اٹھنا پڑا۔ وہاں سے نکلتے ہی سنبل اس پر برس پڑی۔ نمل ان تمام سوالوں کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ اس نے بڑے آرام سے کہہ دیا، خرم جیسے گھٹیا انسان سے نبٹنے کے لیے کوئی گھٹیا طریقہ ہی اپنایا جا سکتا ہے جو میں نے اپنا لیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی جو تم کرنے کا سوچ رہی ہو؟ اس میں دونوں طرف سے نقصان تمہارا ہے۔ خرم اشتعال میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سمیر کے ساتھ مفت کی بدنامی کے بعد سمیر تو پیچھے ہٹ جائے گا اور تم خرم کی نفرت سہتی رہو گی۔ سنبل غصے سے تلملا اٹھی۔ میں کیا اس کی نفرت سہوں گی؟ نفرت تو وہ میری دیکھے گا، اور رہا سوال بدنامی کا تو اس کی مجھے پرواہ نہیں۔ خرم کو سبق سکھانے کے لیے اتنی بدنامی تو میں برداشت کر سکتی ہوں۔ نمل کے لہجے میں خود سری تھی۔ سنبل غصے کے مارے کچھ بول ہی نہ سکی، بلکہ ایک طرح سے اسے سمجھانا بیکار سمجھتے ہوئے سنبل نے ناراضگی کے طور پر بات چیت بند کر دی۔ نمل نے بھی اسے منانے کی کوئی کوشش نہیں کی، کیونکہ اسے معلوم تھا جب تک نمل اس کی بات نہیں مانے گی وہ ناراض ہی رہے گی، اور نمل اس کی بات ماننے کو کسی طور تیار نہیں تھی۔ پھر اسے یہ بھی پتا تھا کہ سنبل چاہے جتنا بھی ناراض ہو جائے وہ اس سے دوستی ختم نہیں کرے گی۔ نمل سے قطع تعلق کرنا تو بہت دور کی بات تھی، وہ تو زیادہ دیر اپنا موڈ بھی خراب نہیں رکھ سکتی تھی۔ 1 یا 2 دن کی ناراضگی کے بعد اسے نارمل ہو ہی جانا تھا، اس لیے نمل نے اس کے بگڑے ہوئے موڈ کی پرواہ نہ کی اور اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ اسے کسی بھی طرح خرم کو تکلیف پہنچانی تھی، اور اسے یقین تھا کہ سمیر کے ساتھ 15 منٹ کی یہ نشست خوب مرچ مسالے کے ساتھ خرم تک پہنچے گی۔ البتہ اس کا رد عمل کیا ہوگا اس کے متعلق نمل فی الحال کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی، اور اس کے یقین کے عین مطابق آدھے 1 گھنٹے بعد ہی حمید اسے تازہ ترین سے مطلع کر رہا تھا۔ خرم اسی وقت کلاس اٹینڈ کر کے باہر نکلا تھا جب حمید نے تیزی سے پیچھے سے آ کر اسے جا لیا۔ یار میں نے ابھی ابھی کچھ سنا ہے، اور اتنے پکے ذرائع سے سنا ہے کہ خبر کے جھوٹے ہونے کے امکان ہی نہیں۔ حمید نے حسب عادت اپنے لہجے میں تجسس پیدا کرتے ہوئے کہا تو حسب سابق اور حسب معمول خرم بور ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ فار گاڈ سیک حمید، سر مجاہد کا اس قدر بورنگ لیکچر سن کر نکل رہا ہوں کہ اب مزید کسی قسم کی بکواس سننے کی گنجائش نہیں ہے۔ ارے بکواس نہیں کر رہا، سچ بتا رہا ہوں۔ گیس کرو کیا بات ہو سکتی ہے؟ چلو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں تمہارے لیے۔ ایک ہنٹ ہے کہ بات نمل سے متعلق ہے۔ خرم جو اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تھا بغیر رکے قدم بڑھاتے ہوئے بولا، بھلے کسی سے بھی تعلق رکھتی ہے، میں ایک کولڈ ڈرنک پیے بغیر کسی ہنٹ سے کوئی گیس نہیں کرنا چاہتا۔ چلو ایک کلو اور دے دیتا ہوں، سمیر بھی اس خبر میں انوالو ہے، حمید نے اپنے لہجے کو مزید سنسنی خیز بناتے ہوئے کہا، مگر خرم نے سنی انسنی کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھنا جاری رکھا۔ اسے ہمیشہ سے حمید کا سسپینس پھیلانا زہر لگتا تھا، اور اس وقت نمل اور سمیر کے متعلق کوئی بات کرنے کے لیے اتنا وقت لیتا تو اور بھی گراں گزرتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسے یا اس کی بات کو اہمیت دینے کی بجائے اپنے چہرے سے مکمل بیزاری ظاہر کرتا آگے بڑھتا رہا، مگر حمید کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ الٹا وہ خوش ہو کر کہنے لگا، دیکھا تو اتنے اہم کلوز ملنے کے باوجود تم کچھ گیس نہیں کر سکے، اور بھلا کرتے بھی کیسے؟ ارے جو میں سن کر آ رہا ہوں وہاں تک تمہارا ذہن سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو جب سوچ ہی نہیں سکتا تو کیا ضرورت ہے میرے ذہن کو پریشان کرنے کی؟ خود ہی سیدھے طریقے سے بتا دو کہ کیا ہوا ہے جو تمہارے پیٹ میں اتنا درد ہے کہ مچلے جا رہے ہو۔ خرم بری طرح چڑ گیا۔ یہی حمید چاہتا تھا کہ خرم کو تھوڑا تنگ کر لے، پھر سب بتا دے گا۔ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لینے کے بعد حمید نے بتانے میں ذرا دیر نہیں کی۔ آخر اتنی دیر سے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، اس سے بھی تو نجات حاصل کرنی تھی۔ آج نمل سمیر کے ساتھ کینٹین میں دیکھی گئی ہے۔ دونوں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر خوش گپیوں کے دوران کولڈ ڈرنکس اڑا رہے تھے۔ خرم کے بڑھتے قدم یک لخت تھم گئے۔ وہ گہری نظروں سے حمید کو دیکھنے لگا، جیسے اس کے چہرے سے اس بات کی سچائی کو پرکھ رہا ہو۔ حمید کا چہرہ ایک دم مطمئن تھا، جھوٹ بولنے والی کوئی گھبراہٹ اس کے چہرے پر نہیں تھی، بلکہ خرم کو اپنی طرف اتنی غور سے دیکھتا پا کر وہ ایک دم کھل اٹھا تھا، گویا وہ خرم کو حسب خواہش چونکانے اور الجھنے پر مجبور کر گیا ہے۔ یہ احساس بڑا طمانینت خیز تھا۔ وہ کوئی سچے اور مخلص دوست نہیں تھے جو ایک دوسرے کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے، وہ تو ایک دوسرے کو چھیڑ کر اور تنگ کر کے مزہ لیتے تھے۔ اس حقیقت سے وہ سب بھی واقف تھے، چنانچہ کوئی کسی کو کتنا بھی تنگ کرتا دوسرا اپنے احساسات سامنے والے پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔
مبادا دوسرے کو ذرا سی دیر کے لیے بھی کوئی ذہنی اور جذباتی تسکین نہ مل جائے۔ مگر اس وقت کی بات الگ تھی۔ خرم نے جو سنا تھا وہ اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پھر بھی اس نے اگلے ہی پل اپنے احساسات پر قابو پاتے ہوئے ایک بار پھر اپنے انداز میں لاپرواہی بھر لی۔ بکواس، ٹوٹل بکواس، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے ایسا ہی ہوا ہے، بالکل ایسا ہی۔ تم چاہو تو کینٹین والوں سے پوچھ لو، ان دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کولڈ ڈرنکس پی ہیں اور کافی دیر باتیں بھی کی ہیں۔ حمید بڑے جوش و خروش کے ساتھ بولا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی جبکہ مجھے پتا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سمیر تو کیا اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، نمل اس قسم کی لڑکی نہیں ہے۔ خرم بیزاری سے بولا تو حمید آنکھیں نچاتے ہوئے کہنے لگا، کیا بات ہے، بڑا یقین ہے اپنی منگیتر پر۔ اس میں یقین کی کیا بات ہے؟ خرم کی کوفت میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ یقین نہیں تو اور کیا، تم تو ایسے بات کر رہے ہو جیسے تم دونوں کی منگنی باہمی رضامندی سے ہوئی ہو اور نمل تمہارے ساتھ بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہ سکتی ہو۔ یار اول تو وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتی، دوئم سمیر کوئی اتنا برا بھی نہیں ہے، اچھا خاصا ہے۔ سوئم وہ چاہے جتنا بھی برا ہوتا، نمل کا اس کی جانب راغب ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت بے چین رہتا ہے۔ وہ تو تمہاری منگیتر پر لائن مارنے کی کوشش کر سکتا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تمہاری منگیتر اس کا گھٹیا کھیل میں ساتھ دے رہی ہے۔ سمیر کی تو شکل دیکھنے سے تعلق رکھتی ہوگی، کس قدر پراؤڈ فیل کر رہا ہوگا وہ سب کے بیچ تمہاری منگیتر کو اپنی طرف کھینچ کر۔ بے اختیار خرم نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں، دل تو چاہ رہا تھا حمید کا منہ توڑ دے، مگر اس کے منہ لگنا بیکار تھا۔ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا اگر وہ سچ تھا تو یہ تمام گفتگو کل کو دوسرے لوگ بھی کر رہے ہوں گے۔ وہ کہاں تک سب کا منہ توڑ کر ان کی زبانیں بند کرے گا؟ حالانکہ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا، جو بھی حمید نے نمل کے متعلق بتایا تھا وہ سب اسے جھوٹ لگ رہا تھا۔ نمل اور اس قسم کی حرکتیں دو بالکل متضاد باتیں تھیں، مگر حمید کا اعتماد سے بھرپور لہجہ اسے الجھا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر حقیقت کیا تھی یہ جاننے کے لیے متجسس ضرور ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے طور پر سب کچھ پتہ ضرور کرے گا، مگر حسب عادت اپنی سوچ اور خواہش کو بڑی کامیابی سے چھپاتے ہوئے اس نے بڑی بے نیازی سے کہا، میں نے کون سا نمل کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے منگنی کی ہے؟ وہ کسی کے بھی ساتھ بیٹھ کر باتیں کرے، مجھے کیا؟ ہو کیئرس؟ خرم حمید کو تپانے کے انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا تو وہ واقعی بور ہو کر رہ گیا۔ یہ اور بات تھی کہ تپنے کے بعد اس کا رخ دوسرے دوستوں کی جانب تھا، آخر پیٹ میں اٹھتے مروڑ بھی تو ٹھیک کرنے تھے۔ خرم کو خود بھی اندازہ تھا حمید نے اگر اس کی جان چھوڑ دی تھی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنے والا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب اس کا ڈھنڈورا پیٹنے دوسرے لوگوں کے پاس جائے گا۔ خرم کو اس کی عادت سے چڑ تھی، دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے روک کر ٹوک دے کہ خبردار جو کسی کو کچھ بھی بتایا، مگر خرم اس کی رگ رگ سے واقف تھا، وہ اگر اسے منع کرے گا تب بھی حمید کو کہے بغیر چین نہیں آئے گا۔ الٹا وہ جسے بھی بتائے گا ساتھ میں یہ بھی کہے گا کہ خرم اس قدر شرمندہ ہے نمل کی اس حرکت کی وجہ سے کہ وہ سب کو منع کر رہا تھا کہ اس بارے میں کوئی بات نہ کرے۔ حالانکہ مثل مشہور ہے، چاند چڑھے گا تو سبھی دیکھیں گے، ایسی باتیں بھی بھلا کبھی چھپتی ہیں۔ عالیہ نے صرف ایک فون گھمایا تھا اور 1 گھنٹے بعد اسے اپنی تمام مطلوبہ معلومات مل گئی تھیں۔ سر، آپ نے پیلس ہوٹل کے ہال روم میں منعقدہ فنکشن کی تفصیل معلوم کرنے کو کہا تھا نا؟ وہ سب میں نے پتہ کر لی ہے۔ عالیہ کے ذرائع سے بغیر کوئی سوال کیے تمام جوابات موصول ہو گئے تھے۔ ہاں بولو، عالیہ ہمادن گوش ہو گیا۔ کل وہاں رومیلا نامی ایک لڑکی کی شادی ہونی ہے کسی گلفام نام کے لڑکے سے۔ یہ ہوٹل لڑکی کے بھائی نے بک کرایا ہے جس کا نام ابرار ہے۔ ہوٹل کے مینیجر کے پاس اس نے جو گھر کا پتہ اور فون نمبر لکھوایا ہے وہ میں آپ کو میسج کر دیتا ہوں۔ اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ شخص امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس سے منسلک ہے۔ پہلے یہ کاروبار اس کے والد فیاض کرتے تھے، مگر اب سب کچھ یہی سنبھالتا ہے۔ ان کا بزنس کافی اچھا چل رہا ہے، مجموعی طور پر مالی حالات کافی اچھے ہیں۔ CL ٹریڈنگ کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، وہ انہی کی ہے۔ عالیہ حیرت زدہ سے ساری تفصیل سن رہا تھا۔ ان کی کمپنی کا نام سنتے ہی عالیہ تعجب سے بولا، CL ٹریڈنگ؟ یعنی کہ یہ لوگ تو بہت سالوں سے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں۔ انفیکٹ ابرار نام کے اس شخص سے تو میں ملا ہوا ہوں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ تو پڑھا لکھا بندہ ہے۔ عالیہ اتنا حیران تھا کہ وہ سب ایک ایسے شخص سے ڈسکس کر بیٹھا تھا جسے کچھ بھی بتایا ہوا نہیں تھا کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے۔ جی سر، ہے تو پڑھا لکھا شخص، مگر مارکیٹ میں اس کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ بہت ہی خراب دماغ کا آدمی ہے، اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عالیہ نے اس کی بات پر زیادہ غور نہیں کیا، وہ خود بزنس میں ماہر تھا، بزنس کی یہ تمام باریکیاں وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ مارکیٹ میں استحکام کے ساتھ کھڑے رہنے کے لیے بہت سوں کے ساتھ سختی کرنی پڑتی ہے، کچھ کام نرمی سے نکل ہی نہیں سکتے۔
اسی لیے اکثر ایسی سختی دکھاتے دکھاتے انسان کا تاثر لوگوں کی نظر میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ عالیان اچھی طرح جانتا تھا کہ آفس میں تیوریاں چڑھائے بیٹھے ہونے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کا عام روزمرہ زندگی میں بھی یہی مزاج ہوگا۔ دوسری جو چیز عالیان کو حیران کر رہی تھی وہ تھی رومیلا نام کی لڑکی کی شادی کسی گلفام نامی لڑکے کے ساتھ طے تھی۔ یہ آخر کیا ماجرا تھا؟ کون تھا یہ شخص جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو اور ان کی شادی توڑنے کے لیے اس نے یہ سارا بکھیڑا پھیلایا تھا؟ کیا گلفام کے بارے میں بھی کچھ پتہ کیا ہے؟ عالیان نے ایسی کوئی ہدایت جاری نہیں کی تھی، صرف اتنا کہا تھا کہ اس ہوٹل میں ہونے والی شادی سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، سب پتہ کر کے بتاؤ۔ اسی لیے اسے امید تھی کہ اس نے لڑکے کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ معلوم ضرور کیا ہوگا، اور واقعی وہ عالیان کی امیدوں پر پورا اترا تھا۔ جی سر، ہوٹل کی انتظامیہ تو لڑکے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، البتہ جن لوگوں نے ابرار کے متعلق بتایا ہے وہ صرف اتنا جانتے ہیں کہ ابرار کی بہن کی شادی کسی مرزا نامی شخص کے بیٹے سے ہو رہی ہے۔ لوگ زیادہ جانتے نہیں ہیں اس مرزا کو، بڑا ہی ان نون سا بندہ ہے۔ ابرار نے ہی 1-2 بار اس کے ساتھ بزنس ڈیل کی ہیں۔ دراصل یہ کچھ عرصہ پہلے ہی کراچی آیا ہے، پہلے یہ حیدرآباد میں ہوتا تھا، اور اس کا بیٹا تو عرصہ دراز سے کینیڈا میں مقیم ہے۔ شادی سے بھی 2-3 دن پہلے ہی آیا ہے، ورنہ عام حالات میں تو وہ پاکستان آتا ہی نہیں، اسی لیے کسی نے اسے دیکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ عالیان عجیب الجھن کے عالم میں اس کی بات سنتا رہا۔ اسے لگ رہا تھا اس کی بہن کی اغوا کے پیچھے یہ مرزا صاحب کا ہی ہاتھ ہے، حالانکہ خود اپنے ہی بیٹے کی شادی وہ بھلا کیوں توڑنا چاہیں گے؟ یہ سوچتے ہوئے عالیان اپنے اندازے کو یقین کی سند نہیں دے پا رہا تھا، مگر اسے یہ یقین ضرور تھا کہ مرزا صاحب کا کہیں نہ کہیں کوئی دخل ضرور ہے پریرا کے اغوا کے پیچھے۔ مجھے ابرار کا نمبر دو، عالیان نے وقتی طور پر سارے اندازوں کو جھٹکتے ہوئے فی الحال صرف حالات پر نظر جماتے ہوئے کہا، تو دوسری طرف موجود شخص نے ابرار کا نمبر نوٹ کرا دیا۔ عالیان کچھ دیر تو موبائل میں فیڈ کیے نمبر کو دیکھتا رہا، ایسے جیسے اپنے ذہن میں الفاظ ترتیب دے رہا ہو کہ اس شخص سے جو بات کرنی ہے وہ اسے مناسب طریقے سے سمجھا سکے۔ پتہ نہیں اس کا کیا رد عمل ہونے والا تھا۔ پہلے تو عالیان رومیلا اور اس کے گھر والوں کو اس پلان کا حصہ سمجھ رہا تھا، لیکن اب اسے یہ سب کوئی اور ہی سازش لگ رہی تھی۔ ابرار کو جب وہ یہ کہے گا کہ وہ اس کی بہن کے لیے بارات لے کر آ رہا ہے تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسے پیش آئے گا، تو عالیان کو کیا کرنا ہوگا، وہ اسے کیسے قائل کرے گا؟ کسی بھی شریف گھرانے میں ایسی شادی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی جو کاروباری انداز میں طے کی گئی ہو، اور وہ بھی ان حالات میں جبکہ وہ اپنی بہن کی شادی کہیں اور طے کر چکا ہو اور شادی میں محض 1 دن باقی ہو۔ آخر 10 منٹ بعد عالیان نے ابرار کا نمبر ملایا، مگر شاید حالات بھی اس کی طرح بات کرنے کے لیے رضامند نہیں تھے۔ جبھی محض بیل بجتی رہی اور فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ عالیان نے 3 بار کوشش کر کے موبائل جیب میں رکھ لیا۔ اس نے کچھ دیر بعد ٹرائی کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جیسے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا تھا، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے موبائل پر 3 بار اس کی کال دیکھ کر ابرار کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ اسے یہ تو یقین تھا کہ جو وہ کر رہا ہے اسے راز رکھنا آسان نہیں، یہ سب ایک نہ ایک دن کھل جائے گا، لیکن عالیان اتنی جلدی اس تک پہنچ جائے گا یہ امید اسے ہرگز نہیں تھی۔ اپنے پکڑے جانے کے علاوہ اپنے ہار جانے کا احساس اسے ہراساں کیے جا رہا تھا۔ اسے کسی بھی طرح گلفام اور مرزا صاحب کو نیچا دکھانا تھا، ان کے سامنے اپنے الفاظ کا بھرم رکھنا تھا، اپنے دعوے کو سچ کر دکھانا تھا۔ یہ دھن اس پر اتنی سوار تھی کہ وہ یہ سوچنے سے بھی قاصر تھا کہ ایک لڑکی کو اغوا کرنے کے الزام میں اگر وہ پکڑا گیا تو کتنی بدنامی ہوگی، کیا عزت رہ جائے گی اس کی سماج میں، اور پولیس کیس بننے کی صورت میں جانے کتنے عرصے کی سزا ہو جائے۔ ابرار نے اس کی کال تو ریسیو نہیں کی، لیکن وہ یہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ تبھی اس نے وہی سم لگا کر ایک بار پھر عالیان کو فون کیا، جو کہ عالیان نے فوراً ہی ریسیو کر لیا۔ ابرار ساری باتیں تو اس سے کر ہی چکا تھا، اس وقت تو وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ عالیان کیا کہنے والا ہے۔ تبھی فون ملا کر محض ڈائیلاگ بازی کرنے لگا۔ کسی قسم کی ہوشیاری کرنے کی کوشش مت کرنا عالیان، ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ دوسری طرف عالیان سابقہ انداز میں یقین دہانی کرانے لگا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا، بس اس کی بہن کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے اور ایک بار اس کی بریرہ سے بات کروا دی جائے۔ ابرار کو اس کے لب و لہجے سے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے مجرم کو پہچانا نہیں ہے۔ یہ اندازہ لگا کر اسے ڈھیروں اطمینان ہوا تھا۔ اس نے مزید 2-4 دھمکیاں دے کر فون بند کر دیا۔ ایک طرف اگر اسے تھوڑا سکون ہوا تھا تو دوسری طرف اس کی الجھن بھی بڑھ گئی تھی۔ اگر عالیان نے اس کا پتہ نہیں لگایا ہے تو اسے فون کیوں کر رہا ہے؟ آخر وہ اس سے کیا چاہتا ہے؟ ایک بے چینی نے ابرار کے وجود کا احاطہ کر لیا، اس لیے اگلی بار جب عالیان کے موبائل سے اس کے نمبر پر فون آیا تو اس نے فون لے جا کر بابا جانی کو تھما دیا۔ بابا جانی کو یہ انجان آدمی ہے، آپ ذرا بات کریں، ابرار نے کہتے کہ ساتھ ہی موبائل ان کے کان سے لگا دیا تاکہ وہ کوئی سوال نہ کر سکے۔ البتہ ان کے چہرے پر حیرانی اور سوال پوچھنے کی بے چینی پھیل گئی تھی۔
جو جلد ہی دور بھی ہو گئی کیونکہ وہ عالیان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، جو کہہ رہا تھا، کیا میں ابرار سے بات کر سکتا ہوں؟ میں ابرار کا والد بول رہا ہوں، آپ کون؟ السلام علیکم سر، میں عالیان بات کر رہا ہوں۔ آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ سے ایک اہم مسئلے کی وجہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ عالیان کہہ کر خاموش ہو گیا تو بابا جانی نے حسب توقع پوچھا، کیسا مسئلہ؟ فوری طور پر عالیان کچھ نہ کہہ سکا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیسے کہے کہ کسی نے اس کی بہن کو اغوا کر لیا ہے، یا اگر یہ بتا بھی دے تو یہ کیسے کہے کہ آپ اپنی جس بیٹی کی شادی کل گلفام نامی شخص سے کر رہے ہیں اس کی بجائے مجھ سے کر دیں۔ اگر اس کی بہن اغوا ہوئی ہے تو ان کی بلا سے وہ بھلا اپنی بیٹی کی شادی کیوں توڑ دے، وہ بھی شادی سے ایک دن پہلے؟ ہیلو، کیا ہوا بھائی، تم کسی اہم مسئلہ کی بات کر رہے ہو؟ بابا جانی اسے ابرار کا کوئی دوست سمجھ رہے تھے جس سے ابرار کسی وجہ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ سر، دراصل میری ایک بہت بڑی پرابلم سولو ہو سکتی ہے اگر آپ کوآپریٹ کریں۔ کیا میں آپ کے گھر آ کر آپ سے مل سکتا ہوں؟ فون پر اپنا مسئلہ سمجھانا ذرا مشکل ہے۔ عالیان بہت چاہتے ہوئے بھی وہ سب نہ کہہ سکا جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ اسے لگا ان سے روبرو بات کرنا زیادہ مناسب رہے گا، وہ اسی لیے ابرار کی بجائے ان سے بات کرنے پر زیادہ خوش ہو گیا تھا کہ کسی جوان خون کو ٹھنڈا رکھ کر اپنا مدعا سمجھانا زیادہ مشکل تھا بنسبت ایک جہاں دیدہ نظر رکھنے والے تجربہ کار بزرگ کے۔ تم ہو کون اور بات کیا ہے؟ بابا جانی اس کے گھر آنے کی اجازت مانگنے پر حیرانی سے بولے تو ابرار نے موبائل ان کے کان سے ہٹاتے ہوئے ایک بٹن دبا دیا جس سے موبائل کا سپیکر آن ہو گیا۔ اب وہ بھی عالیان کی آواز سن سکتا تھا اور اب بابا جانی کو اس سے بات کرنے کے لیے موبائل کان سے لگا کر رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ موبائل سامنے کیے بات کر سکتے تھے۔ سر، وہ میں آپ کو آپ کے گھر آ کر ہی بتا سکتا ہوں۔ عالیان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ انہیں کیسے بتائے کہ اس کے گھر کی عزت داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ مگر تم ہو کون اور کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو؟ بابا جانی قدرے زچ ہو گئے تھے۔ ابرار بڑے غور سے اس کے لب و لہجے کو نوٹ کر رہا تھا۔ عالیان کے انداز میں جو الجھن تھی اسے محسوس کر کے وہ کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کا وجدان کہہ رہا تھا عالیان نے اسے اس مقصد سے فون نہیں کیا جو وہ سمجھ رہا تھا، بلکہ ایک خوشی سی ابرار کے وجود میں کسی برقی رو کی طرح گردش کرنے لگی تھی، کیونکہ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اس کی ساری منصوبہ بندی کامیاب ہونے والی ہے۔ عالیان اس شادی کے لیے تیار ہو گیا ہے اور اس وقت وہ ان سے یہی سب بات کرنے والا ہے۔ البتہ ایک پل کے لیے اسے یہ حیرانی ضرور ہوئی تھی کہ عالیان نے اس کا نمبر کہاں سے حاصل کر لیا، وہ بھی اتنے کم وقت میں۔ لیکن ابھی اس کے پاس ان فضولیات پر غور کرنے کی فرصت نہیں تھی، وہ پوری طرح سے عالیان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو کہہ رہا تھا، سر میں عالیان غفار ہوں، میرے فادر کا نام ریاض غفار ہے۔ یہ کہہ کر عالیان اپنے بزنس اور خاندان کی تفصیل بتانے لگا۔ بابا جانی اسے سن تو رہے تھے مگر ان کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان مستقل گھوم رہا تھا۔ اگر ابرار اس شخص کی گفتگو میں اتنی دلچسپی نہ لے رہا ہوتا تو شاید وہ لائن ہی کاٹ دیتے۔ وہ پہلے ہی اتنے پریشان تھے کہ یہ غیر ضروری کال اور ایک انجان شخص کا بایو ڈاٹا سننے کے بالکل موڈ میں نہیں تھے۔ سر، آج شام میں میری بہن کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ عالیان کی آواز اتنی دھیمی ہو گئی تھی کہ بابا جانی موبائل کی جانب جھک گئے تھے اس کی بات سننے کے لیے۔ اور جس شخص نے اسے اغوا کیا ہے اس نے میری بہن کو چھوڑنے پر تاوان میں، سر آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، میں بہت شریف فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ اگر اس شخص نے میری بہن کے بدلے پیسے مانگ لیے ہوتے تو میں آرام سے پے کر دیتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ کل جب آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو میں وہاں۔ عالیان جو کہ پہلے ہی بہت رک رک کر بول رہا تھا ایک دم خاموش ہو گیا۔ ہیلو، تم چپ کیوں ہو گئے؟ بولو نا، کیا بات ہے؟ بابا جانی قدرے بے چینی سے بولے۔ ایک تو جو بات وہ کہہ رہا تھا وہ کوئی ایسی خوش کن نہیں تھی۔ بابا جانی پہلے ہی پریشان ہو گئے تھے، اس پر ان کی پریشانی میں اضافہ ابرار کے چہرے پر پھیلے خوشی کے تاثرات کر رہے تھے۔ وہ اتنا پرجوش ہو رہا تھا جیسے عالیان کی اگلی بات سننے کے لیے بہت بے چین ہو۔ سر، وہ شخص چاہتا ہے کہ میں کل آپ کی بیٹی سے شادی کر لوں۔ کیا؟ بابا جانی جو پوری طرح اس کی طرف ہماتن گوش تھے تقریباً چیخ پڑے۔ سر، میری بات کو مذاق مت سمجھیے گا سر، میں بہت سیریس ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ کی بیٹی کی شادی کسی گلفام نامی شخص سے ہو رہی ہے، مگر سر کچھ دن بعد میری اپنی بہن کی شادی ہے، میں اس وقت کسی قسم کی کوئی بدنامی مول نہیں لے سکتا، مجھے اس اغوا کرنے والے کی بات ہر حال میں ماننی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ فیصلہ آپ کے لیے آسان نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور طے کر چکے ہیں، شادی سے ایک دن پہلے میرے کہنے پر اس رشتے کو ختم کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے، مگر میں خود بہت مجبور ہوں۔ آپ پلیز میری مجبوری کو سمجھیں، آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز آپ اس شادی کے لیے مان جائیں۔ عالیان کا لہجہ اتنا التجائیہ تھا کہ ابرار کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یہ تو معلوم تھا کہ بہن کی شادی سے چند دن پہلے اس کے اغوا ہو جانے پر کسی بھی گھر میں کوہرام مچ جائے گا،
مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ بریرہ کے گھر والے اپنی لاڈلی کے لیے اس پر آ جانے کے خیال سے ہی گھر کے مکین کانپ اٹھیں گے۔ عالیہ نے بغیر چون چرا کیے اتنی آسانی سے شادی کی حامی بھر لی تھی کہ ابرار کا خوشی کے مارے ناچنے کا دل چاہ رہا تھا۔ کہاں تو گلفام نے اتنے غرور سے اس کی بہن کے گھر بیٹھے رہ جانے کا تانا دیا تھا، اور کہاں اس کی بہن کی شادی اسی دن اسی جگہ شہر کے سب سے بہترین گھرانے کے ہیرے جیسے لڑکے سے ہو رہی تھی، جس کے لیے واقعی یہ کہا جا سکتا تھا کہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے نکلو گے تو بھی ایسا لڑکا نہیں ملے گا۔ اور یہاں تو وہ لڑکا خود دستے سوال پھیلا رہا تھا۔ ابرار کو اپنی ہوشیاری اور چالاکی پر فخر ہو رہا تھا۔ کتنی مہارت سے اس نے بازی پلٹی تھی۔ مرزا صاحب اور گلفام کو جب رومیلا کی شادی عالیان کے ساتھ ہونے کا پتہ چلے گا تو ان کے سینوں پر سانپ لوٹ جائیں گے۔ تصور میں ان کے جلے بھنے چہروں کو دیکھ کر ابرار کو اتنا سکون مل رہا تھا کہ وہ اپنے چہرے کے تاثرات بھول ہی گیا، جہاں سے خوشی سورج کی تیز چمکتی کرنوں کی طرح پھوٹ رہی تھی۔ نہ ہی اسے اس بات کا احساس تھا کہ بابا جانی اس کا یہ بے قابو انداز دیکھ کر کیا کچھ اخذ کر چکے ہیں۔ وہ تو جب عالیان دوسری طرف سے بولا تب ابرار چونکا۔ سر آپ خاموش کیوں ہیں؟ میں آپ کی بیٹی کو پوری عزت کے ساتھ بیاہ کر لے جاؤں گا، اس کا مستقبل ہر طرح سے محفوظ ہوگا۔ پھر بھی آپ اپنے اطمینان کے لیے جو کہیں وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جانے اس شخص نے ایسی شرط کیوں رکھی ہے، پتہ نہیں وہ آپ کا دشمن ہے یا میرا۔ بہرحال جو بھی ہو، میرے پاس اس کے مطالبے پر سر جھکانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ سر آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ ابرار نے چونک کر بابا جانی کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی عالیان کی بات نہیں سن رہے تھے، ان کی نظریں تو ابرار پر جمی تھیں، اور جس طرح وہ اسے دیکھ رہے تھے وہ ابرار کو بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے اور عالیان سن لیتا، ابرار نے موبائل ان کے ہاتھ سے لے کر نہ صرف لائن کاٹ دی بلکہ موبائل بھی آف کر دیا۔ آپ کچھ بولے کیوں نہیں بابا جانی؟ وہ ملنے کے لیے گھر آنا چاہتا ہے، اسے ابھی بلا لے، بلکہ اس سے کہیں اپنے والدین کو لے کر آئے۔ اس کی بہن کی زندگی کا سوال ہے، ہم اس کی شادی رومیلا سے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اس لڑکے کو جانتے نہیں ہیں، یہ اس کی بہن کو تم نے اغوا کیا ہے نا؟ بابا جانی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تو ابرار بھائی کچھ چونک سے گئے۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ جھوٹ مت بولو ابرار، مجھے معلوم ہے یہ سب تمہاری ہی کارستانی ہے۔ کتنا گر گئے ہو تم، کسی کی بیٹی اٹھوا لی تم نے، اور اب اس کے گھر والوں کو دھمکا رہے ہو۔ وہ لڑکا اس طرح بات کر رہا ہے جیسے اس کی وجہ سے ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ توڑنا پڑ رہا ہو، حالانکہ یہ شادی تو ٹوٹ ہی چکی ہے۔ میری سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہا کہ ہم نے اس طرح خاموشی اختیار کر کے ٹھیک کیا ہے یا غلط۔ کل جب تمام مہمان ہوٹل پہنچیں گے تو ہمیں اور لڑکے والوں کو وہاں ناموجود دیکھ کر کیسا تماشا بنے گا؟ بابا جانی فکر مندی سے بولے تو ابرار بھائی ایک دم چڑھتے ہوئے کہنے لگے، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کل رومیلا کی شادی ہے تو پھر ہمارے نہ جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ لوگ گلفام کی جگہ عالیان کو دیکھ کر باتیں ضرور بنائیں گے، مگر اعتراض کا کوئی نقطہ نہیں نکال سکیں گے۔ عالیان گلفام سے لاکھ گنا بہتر ہے، بلکہ بزنس کی دنیا میں جو شہرت اور نام اس کے پاس ہے، اسے دیکھتے ہوئے ہمارے خاندان کے جو لوگ اس سے واقف ہیں وہ تو رومیلا کی قسمت پر رشک کریں گے یا حسد میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ابرار بھائی کے بھنائے ہوئے لہجے میں بابا جانی بھی تپ گئے۔ تمہیں صرف دنیا پر امپریشن جمانا ہے، بہن کی زندگی کی فکر ہے نہ اپنی آخرت کی؟ کسی کی بیٹی کو اغوا کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ جاؤ ابھی اور اسی وقت اسے آزاد کر دو، بابا جانی حتمی لہجے میں بولے۔ اب جب کہ آپ سب سمجھ ہی گئے ہیں تو میں بھی بلا وجہ کا ڈرامہ نہیں کروں گا۔ ہاں میں نے ہی اس کی بہن کو اغوا کیا ہے اور مجھے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں۔ اس کی بہن کو میں صحیح سلامت اسے واپس کر دوں گا، اور رہا سوال زبردستی کی شادی کا تو یہ عالیان کے لیے ایک وقتی صدمہ ضرور ہوگا، مگر اس کی آئندہ زندگی کے لیے یہ فیصلہ بہت اچھا رہے گا۔ رومیلا میں بھلا کس چیز کی کمی ہے؟ اس کا ساتھ کسی بھی لڑکے کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوگا۔ چند دن وہ اس رشتے پر واویلا مچائے گا اور پھر آخر ایڈجسٹ ہو جائے گا۔ ابرار اتنی ہٹ دھرمی اور سکون سے بول رہا تھا کہ بابا جانی زچ ہو گئے۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، گھر اس طرح نہیں بستے ہیں۔ اگر کسی بھی اگر مگر کو منہ سے نکالنے سے پہلے وہ بھی سوچ لیں کہ رومیلا کا اب نارمل طریقے سے گھر بسانا ویسے بھی ممکن نہیں رہا ہے۔ کل جب مقررہ وقت پر بارات نہیں آئے گی تب ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ ہم لاکھ اپنے منہ سے گلفام کے فراڈ کے متعلق بتاتے رہیں، لوگ رومیلا کے کریکٹر میں ہی خامیاں نکالیں گے۔ گلفام نے غلط نہیں کہا تھا۔ رومیلا کے لیے کسی اچھے گھرانے کے پڑھے لکھے لڑکے کا رشتہ نہیں آئے گا، بلکہ جہیز کے لالچی کسی بے روزگار نوجوان کو ہی رومیلا کو بیاہنا پڑے گا۔ رومیلا وہاں کمپرومائز کرے یا یہاں سمجھوتا کر لے، ایک ہی بات ہے، اور میرے خیال سے یہ رشتہ زیادہ بہتر ہے۔ ابرار لاپرواہی سے کہتا چلا گیا۔ بس کرو ابرار، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے تم ان تمام غلط چیزوں کو صحیح کہہ رہے ہو جن کے صحیح نہ ہونے کا احساس خود تمہیں بھی ہے۔
تم نہیں چاہتے کہ گلفام کی اصلیت سب کے سامنے آئے اور کسی کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ تم نے رومیلا کی زندگی کا فیصلہ بڑی جلد بازی میں بالکل آنکھیں بند کر کے کیا ہے۔ اسی لیے تم نے زبردستی کا ایک ایسا گھرانہ تلاش کر لیا جس میں کوئی خامی نکالی ہی نہ جا سکے، نہ ہی یہ سننے کی نوبت آئے کہ بیچاری رومیلا کی زندگی تمہاری وجہ سے خراب ہو گئی۔ ورنہ سچ تو یہ ہے کہ جو تم نے اب کیا ہے وہ رومیلا کے ساتھ انتہائی درجے کی زیادتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں ابھی اور اسی وقت اس کی بہن کو چھوڑ دو اور وہ بات مت کہیں جو ممکن نہ ہو، بلکہ آپ کچھ بھی نہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پاپا جانی نے کچھ کہنا چاہا تو ابرار نے نہ صرف ان کی بات کاٹ دی بلکہ اپنا موبائل لے کر فوراً ہی وہاں سے نکل گیا۔ ان کی طرف سے اسے کوئی فکر نہیں تھی، وہ چاہے جتنا بھی بگڑ لیتے ابرار کو اس کے ارادوں سے باز نہیں رکھ سکتے تھے۔ اسی لیے اپنے کمرے میں آ کر ابرار نے اسی سم سے عالیان کا نمبر ملایا جس سے اب تک ملا رہا تھا۔ دوسری طرف عالیان نے پہلی ہی گھنٹی پر فون ریسیو کر لیا کیونکہ وہ بابا جانی سے بات کرنے کے بعد ابھی تک موبائل لیے کشمکش کے عالم میں کھڑا تھا کہ انہیں کس طرح قائل کرے۔ اسی لیے ابرار نے فون کر کے اس کی ساری الجھن سلجھا دی کیونکہ عالیان نے اس کا نمبر دیکھ کر چھوٹتے ہی کہا تھا، دیکھو تم شادی کی شرط کے بجائے جو چاہے مانگ لو، میں دے دوں گا، لیکن میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ وہ رومیلا کے گھر والے میرے کہنے سے بھلا کیوں شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ اس کی شادی تو کسی گلفام نامی لڑکے سے ہو رہی ہے۔ بڑی معلومات اکٹھی کر رکھی ہے، لگتا ہے سب کچھ پتہ کر لیا ہے۔ خیر مجھے تم سے سوائے اس شادی کے اور کچھ نہیں چاہیے، اور رہا سوال اس لڑکی کے گھر والوں کا تو اس کی طرف سے تم بے فکر رہو، وہ مان جائیں گے۔ تم انہیں منانے کی کوشش کرنے کی بجائے ٹھیک ٹائم پر بارات لے کر آ جاؤ بس۔ ابرار نے دو ٹوک انداز میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ عالیان اپنی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ ویسے تو ایسے مجرمانہ ذہنیت کے مالک لوگوں کے لیے کسی کو کسی بھی فعل کے لیے راضی کرنا کوئی مشکل امر نہیں تھا، اس لیے اس شخص کا یہ کہنا کہ رومیلا کے گھر والوں کو وہ تیار کر لے گا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ بندوق کی نوک پر تو کچھ بھی منوایا جا سکتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود کچھ ایسا تھا جو اسے سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ایک بار اپنی شرط بتانے کے بعد اس شخص کا بار بار فون کرنا ایک عجیب سی بات تھی، خاص طور پر ایسی صورت میں کہ اس کا فون دونوں بار اس وقت آیا تھا جب اس نے رومیلا کے بھائی کے نمبر پر بات کرنے کی کوشش کی۔ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا تھا، مگر عالیان تو پہلے ہی رومیلا کی فیملی کی طرف سے مشکوک تھا۔ جب پہلی بار اسے اغوا کرنے والے نے فون کیا تھا تو عالیان کو ایسا ہی لگا تھا کہ وہ رومیلا کے گینگ کا کوئی شخص ہے جو اسے شادی پر مجبور کر رہا ہے، مگر ہوٹل کا نام جاننے کے بعد جب اس نے ساری تفصیلات حاصل کی تو ایسے لگا کہ یہ تو کوئی شریف لوگ ہیں اور ان کی بیٹی کی شادی تو ہو ہی رہی ہے، انہیں ایسی کوئی چال چلنے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ لیکن اب ایک بار پھر اس سے ان سب کے پیچھے رومیلا اور اس کے گھر والوں کی سازش لگ رہی تھی۔ یہ سب جس کی بھی کارستانی تھی اس کے پیش نظر تو فی الحال بریرہ اہم تھی، اسی لیے شگفتہ غفار کو جب ہاسپٹل سے گھر لے کر گئے اور اس کے اغوا کے متعلق بتایا تو وہ پہلے تو ان لوگوں کے لیے کوسنوں اور بددعاؤں میں لگ گئیں، مگر جلدی انہیں احساس ہو گیا کہ وقت ان حرکتوں کا نہیں ہے۔ تب بھی وہ سنجیدگی سے ریاض غفار کی بات سننے لگی جو بہت ہی مناسب الفاظ میں انہیں عالیان کی شادی کے متعلق بتا رہے تھے۔ پہلے تو وہ شادی کا لفظ سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئیں، لیکن اس بار ریاض غفار نے ان کی حالت اور حالات کی پرواہ کیے بغیر انہیں اچھا خاصا ڈانٹ دیا تو انہیں مجبوراً چپ ہونا پڑا۔ پھر بھی وہ دبی دبی زبان سے کہتی رہیں، میرے لیے تو دونوں اولادیں برابر ہیں، میں ایک کی خاطر دوسرے کو کیسے برباد کر دوں؟ تب آخر عالیان کو ہی بولنا پڑا، ورنہ تو اب تک وہ ان کے ہر رد عمل کو بالکل فطری اور جائز سمجھتے ہوئے بڑے صبر سے برداشت کر رہا تھا۔ میں کوئی برباد نہیں ہو رہا، ایک بار بریرہ اس کے چنگل سے نکل آئے میں فوراً اس لڑکی سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ عالیان نے جو بھی تفصیلات معلوم کی تھی وہ سب ریاض غفار کے گوش گزار کر دی تھی۔ وہ بھی اس کے ہم خیال تھے کہ یہ سب رومیلا کے گھر والوں کا ہی کیا دھرا ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، شگفتہ غفار تلخی سے بولی، جب وہ ہمیں اس شادی پر مجبور کر سکتے ہیں تو پھر اسے نبھانے پر بھی مجبور کر سکتے ہیں، تم اسے کبھی نہیں چھوڑ سکو گے۔ شگفتہ غفار شکست خوردہ لہجے میں بولیں تو اپنی بے بسی کو محسوس کرتے ہوئے عالیان کا خون کھول اٹھا۔ ایسے کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ آپ جانتی ہیں میں کتنا ضدی ہوں، میں صرف بریرہ کو واپس لانے کے لیے یہ شادی کر رہا ہوں، ایک بار وہ آ جائے پھر میں اس نام نہاد رشتے کو ایک پل میں ختم کر دوں گا۔ عالیان لفظ چبا چبا کر بولا، مت کرو اتنی بڑی بڑی باتیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ لڑکی ساری زندگی اس گھر کی بہو کی حیثیت سے عیش کرے گی اور ہم سب تماشا دیکھیں گے۔ شگفتہ غفار کا غم کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ بریرہ کی طرف سے تو جو فکر تھی سو تھی، اس پر یہ عجیب و غریب مطالبہ انہیں سرتا پا سلگا گیا تھا اور ان کا یہ انداز عالیان کی غیرت و خودداری پر تازیانے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بریرہ کے دشمنوں کا ابھی اور اسی وقت گلا گھونٹ دے۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، اس لڑکی کے گھر والوں سے بعد میں بھی نپٹا جا سکتا ہے، بس دعا کرو کہ بریرہ خیریت کے ساتھ واپس آ جائے۔
اگر یہ اغوا انہی لوگوں نے کیا ہے تب بھی ہمیں بہت سوچ سمجھ کر ان سے ملنا ہے۔ ہمارے رویے کی ذرا سی بدصورتی بریرہ سمیت ہم سب کے لیے ناقابل تلافی نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ریاض غفار سنجیدگی سے بولی۔ شگفتہ غفار ان کی بات سن کر ایک بار پھر آنسو بہانے لگی، جبکہ عالیان سے ہونٹ چبا کر رہ گیا۔ آج شام رومیلا کی شادی تھی اور سنبل اور نمل ابھی تک یہ نہیں جان پائی تھی کہ رومیلا کی شادی ہو بھی رہی ہے یا نہیں، اور اگر ہو رہی ہے تو کس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ انہوں نے اب تک رومیلا کو کچھ نہیں بتایا تھا، حالانکہ انہیں موقع ملا تھا اس سے تنہائی میں بات کرنے کا۔ وہ کوئی ہر وقت لوگوں کے جمگھٹے میں گھری نہیں ہوتی تھی، مگر ایک تو بات جب بھی انہیں موقع ملا وہ ان دونوں کو بہت خوش اور کھلکھلاتی ہوئی لگی۔ اتنے دنوں سے وہ اپنی شادی کو لے کر فکر مند تھی اور وہ اسے کوئی تسلی نہیں دے پا رہی تھی۔ اب جبکہ وہ اس رشتے پر مطمئن ہو گئی تھی تو ان لوگوں کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اس کے ارمانوں پر پانی پھیرنے کی۔ لیکن آخر کب تک؟ رات کو اسے رخصت ہونا تھا۔ وہ دونوں صبح 11 بجے اس کے گھر پہنچی تو رومیلا انہیں دیکھ کر بگڑ گئی۔ یہ کوئی وقت ہے تم دونوں کے آنے کا؟ بالکل مہمانوں کی طرح شریک ہو رہی ہو تم دونوں میری شادی میں۔ دیکھ لینا اب میں بھی تم لوگوں کی شادی میں نہیں آؤں گی۔ ویسے بھی کینیڈا سے آنا کون سا آسان ہوگا، اب جاؤں گی تو جانے کب آ سکوں گی، جانے کب ملاقات ہوگی۔ رومیلا گلوگر لہجے میں بولی۔ تم کینیڈا نہیں جا رہی اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نمل نے بے ساختہ کہا تو سنبل چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ رومیلا نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھا تو پل بھر کے لیے نمل خاموش سی ہو گئی، جیسے اپنی ساری ہمتیں جمع کر رہی ہو۔ تمہاری شادی گلفام سے نہیں ہو رہی۔ اس ایک جملے کو کہنے میں نمل کو اتنی دقت ہوئی تھی کہ اس میں رومیلا کا چہرہ دیکھنے کی سکت نہ رہی، لیکن بغیر اس کی جانب دیکھے بھی وہ اس کے احساسات کو اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ رومیلا ٹھٹک کر کبھی اسے اور کبھی سنبل کو دیکھ رہی تھی۔ سنبل بھی اس سے نظریں چرا رہی تھی۔ اسے تو یہ شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ 2 دن سے وہ سب کچھ جانتی تھی پھر بھی انہوں نے اسے اطلاع نہیں دی۔ کیا بات ہے آخر؟ مجھے تم دونوں بہت پریشان لگ رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ رومیلا کے ازحد فکر مند لہجے پر نمل نے ایک گہرا سانس کھینچ کر اسے سب بتا دیا۔ رومیلا فق چہرے کے ساتھ انہیں دیکھتی رہی، جیسے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ان سے یہ تک نہیں کہا کہ تم نے مجھے فوراً کیوں نہیں بتا دیا۔ وہ تو بالکل ششدر رہ گئی تھی۔ آخر نمل خود ہی اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے بولی۔ مجھے یہ سب پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا، مگر کیوں؟ تم کیوں بتاتی؟ آخر تم کیا کیا کرو گی؟ نمل، کیا سب کچھ کرنا تمہاری ہی ذمہ داری ہے؟ اگر تم کینیڈا نہ گئی ہوتی تو میں آج اس دھوکے باز فراڈی کے ساتھ رخصت ہو کر چلی جاتی۔ نہ جانے وہ مجھے وہاں لے جا کر میرے ساتھ کیا سلوک کرتا، مجھ سے کون سے کام کراتا۔ نمل، اگر تم اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتی تو؟ رومیلا لڑکھڑاتی آواز میں اپنے کندھوں پر رکھے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی اور ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہیں تو ڈر تھا اسے اس شادی کے ٹوٹنے پر افسوس ہوگا، گھر تک آئی بارات کے لوٹ جانے کا ملال ہوگا، مگر اسے تو سکون کا احساس ہوا تھا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ کرنے کی بجائے اس کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو ان تینوں کے بیچ ہی گفتگو ہوتی رہی۔ آخر سنبل نے کہا، اب بھی پتہ نہیں ابرار بھائی نے کسے تلاش کر لیا ہے، جانے وہ کیا کرنے والے ہیں، مجھے تو ان سے کسی اچھے اقدام کی امید نہیں۔ سنبل کی بات پر رومیلا کچھ دیر نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبائے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک دم فیصلہ کن انداز میں بولی، میں ابھی ابرار بھائی سے جا کر پوچھتی ہوں کہ وہ کون ہے اور کیا کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے تسلی بخش جواب نہ دے سکے تو میں شادی سے صاف انکار کر دوں گی۔ نمل کو اس کے جواب سے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ ہاں چلو ابھی چلتے ہیں، نمل فوراً بولی تو وہ تینوں ابرار بھائی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اتفاق سے وہ نہ صرف کمرے میں موجود تھے بلکہ اکیلے بھی تھے۔ بھابھی کو کمرے میں نہ پا کر رومیلا نے فوراً کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ سنبل میں اس کے ساتھ اندر آنے کی ہمت نہیں تھی، مگر نمل کو پتا تھا رومیلا کہیں بھی کمزور پڑ سکتی ہے، چنانچہ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑی رہی۔ ابرار بھائی ان دونوں کو اس طرح اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر چونک گئے۔ وہ ایک نظر رومیلا کو دیکھ کر پھر نمل کو دیکھنے لگے، جیسے وہ بغیر پوچھے ہی سب سمجھ گئے ہوں۔ مجھے معاف کر دو میری بہن، میں دھوکہ کھا گیا، بہت غلط فیصلہ کر لیا میں بہت شرمندہ ہوں۔ ان کے لہجے میں دکھ ہی دکھ اور پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا۔ جب گلفام سے میری شادی نہیں ہو رہی تو کس سے ہو رہی ہے؟ رومیلا نے ان کے طویل مکالموں کے بعد سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرے ایک دوست سے ہو رہی ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، عالیان غفار نام ہے اس کا۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہ ہو تو نمل اپنے والد سے پوچھ لے، وہ انہیں ضرور جانتے ہوں گے۔ ریاض غفار کا بیٹا ہے، وہ شہر کی جانی مانی ہستی ہے۔ ابرار بھائی اس کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ اگر اس شخص میں اتنی خوبیاں ہیں تو وہ اچانک مجھ سے شادی کرنے کے لیے کیوں تیار ہو گیا؟ رومیلا کو ان کے جواب سے کوئی خاص تقویت نہیں ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ میرا دوست ہے، میں نے بتایا تو ہے تمہیں۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو گیا تو اس نے فوراً تمہارے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
گلفام کی موجودگی میں بھی اگر اس کا رشتہ آتا تو میں گلفام پر اسے ہی ترجیح دیتا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ عالیان سے بہتر لڑکا ملنا ناممکن ہے۔ عام حالات میں بھی اس کا پروپوزل ہر حال میں قبول کیا جاتا اور اس وقت گویا اس کا شادی کے لیے خود کو پیش کرنا ہماری کسی نیکی کا ہی اجر ہے۔ ابرار بھائی خوشی خوشی بتاتے رہے۔ اتنی پریشانی کے عالم میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یا اس رشتے کو اپنی خوش نصیبی گرداننے کی بجائے اسے اپنی کسی نیکی کا بدلہ سمجھ لیا تھا۔ رمیلا ان کی بات سن کر نمل کی طرف دیکھنے لگی جو چپ چاپ کسی سوچ میں ڈوبی لگ رہی تھی۔ اصل میں ابرار بھائی نے اپنی بات کے آغاز میں یہ کہہ کر نمل اپنے والد سے پوچھ لے اپنی بات میں وزن پیدا کر لیا تھا۔ عظمت خلیل ایسے شخص تھے جو واقعی شہر کی جانی مانی ہستیوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ وہ حقیقتاً کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہوگا، ورنہ عظمت خلیل کا حوالہ دے کر انہیں کسی ایسے معاملے میں گھسیٹنا کوئی مذاق نہیں تھا۔ وہ کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر عالیان غفار کے بارے میں اپنی لا علمی کا صاف اظہار کر سکتے تھے، جبکہ ابرار بھائی کا خود اعتماد لہجہ ضمانت دے رہا تھا کہ اگر عظمت خلیل سے تصدیق کی گئی تو ان کی بات سچ ثابت ہوگی، جھوٹ نہیں۔ پھر نمل کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ اس طرح بارات کا لوٹ جانا رمیلا کے لیے آئندہ زندگی میں کئی مسائل کھڑے کر دے گا۔ ایسے میں اگر اسے کوئی اچھا رشتہ مل رہا تھا تو سمجھداری کا تقاضا یہی تھا کہ اس پر فوراً ہاں کر دی جائے۔ آخر رمیلا کو کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی تھی۔ اس کی کون سی گلفام کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی تھی جو اس کے لیے فوری طور پر اس کی جگہ کسی اور کو دینا مشکل لگتا، اسی لیے وہ خاموش سی ہو گئی۔ پھر بھی اپنے اطمینان کے لیے انہوں نے عظمت خلیل سے بھی ایک دفعہ بات کر لینے کا فیصلہ کر لیا، جس کے لیے نمل تو راضی نہیں ہوئی، البتہ سنبل نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ اس نے اسی وقت عظمت خلیل کو فون ملایا اور رمیلا کی شادی ٹوٹ جانے کی اطلاع دے دی، جسے سن کر کچھ لمحوں کے لیے عظمت خلیل کچھ کہنے سننے کے قابل نہ رہے۔ ایک طرح سے وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئے تھے۔ انہیں ابرار پر اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اس کی غیر ذمہ داری سے کیے گئے فیصلے کی وجہ سے آج نمل ان کے سامنے سرخرو ہو گئی تھی۔ وہ نمل کو اس کے منہ پر تو کیا دل میں بھی سراہنے کو تیار نہیں تھے کہ محض اس کے کینیڈا جانے کی وجہ سے آج رمیلا ایک بہت غلط آدمی کے ہتھے چڑھنے سے بچ گئی۔ ان کی انا پر کاری ضرب پڑی تھی گلفام کی اصلیت جاننے سے۔ انہوں نے شکر ادا کیا تھا کہ نمل نے انہیں فون نہیں کیا بلکہ سنبل نے اس کی جگہ بات کر لی۔ حالانکہ انہیں یقین تھا کہ نمل اگر بات کرتی بھی تو محض اپنے سوالوں کا جواب حاصل کر کے فون بند کر دیتی اور کسی قسم کا طنز یا طعنہ انہیں ہرگز نہ دیتی، مگر پھر بھی ان کے دل کا چور نمل کا سامنا کرنے یا اس سے بات کرنے سے گھبرا رہا تھا۔ ایک طرح سے انہوں نے سنبل سے بھی زیادہ تفصیلی بات نہیں کی اور جلدی سے فون بند کر دیا، البتہ عالیان غفار کے متعلق اس کے سارے سوالوں کا جواب مختصر مگر جامع دے دیا۔ ریاض غفار اپنے وسیع اور اس بزنس کی وجہ سے اونچے طبقے میں خاصے مقبول تھے۔ انہیں شہر کے تمام بڑے گھرانے اور اچھی حیثیت کے لوگ بخوبی جانتے تھے۔ چنانچہ عظمت خلیل نے عالیان کے فیملی بیک گراؤنڈ اور حیثیت کے متعلق تسلی بخش جواب دے دیا اور ساتھ ہی سنبل کو تذبذب میں بھی مبتلا کر دیا، یہ کہہ کر کہ اتنے اچھے لڑکے کا اس طرح اچانک شادی کے لیے محض دوستی کی وجہ سے تیار ہو جانا بڑے تعجب کی بات ہے، مگر جو بھی ہو رمیلا کے لیے وہ ہر طرح سے مناسب رہے گا، بلکہ یہ یقیناً کسی نیکی کا نتیجہ ہے۔ عظمت خلیل نے مزید دو چار اسی قسم کے جملے بول کر فون بند کر دیا۔ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ پریشانیوں کا ٹلنا انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے اور دنیا بھر کے 99 لوگوں کی طرح پریشانیوں کا آنا کسی گناہ کی سزا نہیں، بلکہ اس وقت لوگوں کے سامنے صبر و ضبط کا ڈرامہ کرتے رہنے کے بعد دل ہی دل میں وہ بھی جانے کون سا گناہ سرزد ہو گیا کہ تکرار کرتے رہتے تھے اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ جانے کون کون سے گناہ سرزد ہو گئے جن کی سزا مل رہی ہے۔ عظمت خلیل سے بات کر کے وہ تینوں مطمئن تو نہیں ہوئی تھی، البتہ خاموش ہو گئی تھی۔ اگر اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی رمیلا کو ایک اچھا رشتہ مل رہا تھا تو انہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ رمیلا بھی خود کو بس یہی تسلی دیے جا رہی تھی، ورنہ اس طرح اچانک کسی شخص کا محض اس کے بھائی کے دوست ہونے کی وجہ سے شادی پر رضامند ہو جانا رمیلا کی عزت نفس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ گویا کہ اب وہ اتنی ارزاں ہو گئی ہے کہ لوگ اسے احسان کے طور پر اپنا رہے ہیں، نہ کہ اپنی خوشی سے۔ پتہ نہیں اس کے گھر والوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ شخص تو چلو دوستی کا پاس رکھ رہا تھا، حالانکہ ابرار بھائی کی کسی شخص سے اتنی گہری دوستی بھی ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ اس حد تک کام آ سکتا ہے، اس کا اندازہ اسے ہرگز نہیں تھا۔ اس نے تو عالیان نام کی کسی دوست کا ذکر تک کبھی نہیں سنا تھا، لیکن یہ ایسی بات نہیں تھی جس پر غور کیا جاتا۔ ابرار بھائی گھر میں اس قدر لیے دیے رہتے تھے کہ ان کے دوستوں سے واقفیت نہ ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ اس لیے اگر اتنی مشکل گھڑی میں وہ کام آ رہا تھا تو ضرور وہ اتنا ہی پرخلوص دوست ہوگا، مگر اس کے گھر والے اس ایمرجنسی کی شادی پر کیسا محسوس کر رہے ہوں گے؟ آج کل تو کم حیثیت کے لوگ بھی اتنے دھوم دھڑکے سے شادیاں کرتے ہیں کہ ساری زندگی ان شادیوں پر لیے قرض ہی اتارتے رہتے ہیں، تو پھر وہ لوگ
جو ایسی 10 شادیاں بآسانی منعقد کرا سکتے ہیں، ان لوگوں کے کیا کیا ارمان نہ ہوں گے، اور ساری خواہشوں کے جنازے کے ساتھ لائی گئی بارات آئندہ اس کی زندگی میں کتنی آسودگی لا سکے گی۔ اس کا اندازہ ان لوگوں سے ملے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ کیا پتا وہ لوگ ان ساری چیزوں اور خواہشوں سے ماورا محض انسانیت اور خلوص پر یقین رکھنے والوں میں سے ہوں۔ رومیلا صرف سوچ سکتی تھی، کوئی حتمی رائے وہ ان سے ملے بغیر نہیں دے سکتی تھی، اور ملنے بھی کون سا ٹائم باقی تھا، دوپہر تو ہو ہی گئی تھی۔ آج رات تک وہ تمام افراد اس کے روبرو ہوں گے، اور وہ اتنی چہرہ شناس تو ضرور تھی کہ ان کے تاثرات دیکھتے ہی جان جاتی کہ یہ سب اپنی خوشی سے آئے ہیں، یہ سارے بندے زبردستی کے لائے گئے ہیں۔ عالیان کی طرف سے تو اسے امید تھی کہ وہ اپنے فیصلے میں خود مختار ہے، تو اس پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، مگر زندگی صرف ایک شخص کے ساتھ نہیں گزارنی ہوتی۔ پتہ نہیں اس کے گھر والوں کا رویہ کیسا ہوگا۔ رومیلا جیسی خوددار لڑکی کے لیے تو محض پیشانی پر پڑا ایک بل ہی برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اسی لیے بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق کرتے ہوئے بھی ایک عجیب سی بے چینی نے اس کا احاطہ کر رکھا تھا۔ جی جناب، یہاں ہوتی ہے ایپیسوڈ کا اختتام، اور فی الحال جو ہے کہانی یہاں سے آ کے جو ہے مجھے تھوڑی سی گڑبڑ لگنی شروع ہو گئی ہے کہ یہ رائٹر نے کیا کیا ہے۔ ابرار کا رویہ اور جو پلاننگ اس نے کی ہے، یہ کہانی میں کچھ جم نہیں رہی۔ اینی ویز، دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔